الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4681۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں بھی ہم نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کی ہے کہ محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی یہ عبادت کے مفہوم میں شامل ہیں، اور اللہ کا مکمل عبادت گزار بندہ بننے کے لیے آدمی کے پاس میں صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس چیز کو پسند کرے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور اس چیز کو ناپسند کرے جس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ آگے آپ نے حدیث سنی کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پر اس شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کس کا؟ جس نے دوستی کی، محبت کی تو اللہ کے لیے، دشمنی کی یا بغض رکھا تو اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے ہی کسی کو دیا اور اس کے لیے ہی کسی کو روکا، تو حدیث میں بیان کیا جاتا ہے فقد استکمل الایمان، کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب آگے جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کو ایمان کا سب سے مضبوط سہارا اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ ان تمام امور کے ذریعے سے بندگی درجہ کمال اور اعلیٰ ترین مرتبے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، کہ آدمی اگر ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، یا اس کا اگر عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کر رہا ہے، اللہ کے لیے کسی کو دے رہا ہے، اللہ کے لیے کسی کو روک رہا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بندگی کے اعلیٰ درجے کو، درجہ کمال کو، اعلیٰ مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بنیاد اس کی اللہ اور اس کا رسول ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری چیزوں میں وہ خیال رکھے اللہ کی محبت کا یا اللہ کی دوستی کا، کہ جو اللہ کا دوست ہو وہ اس کا دوست، جو اللہ کا دشمن وہ اس کا دشمن۔ جس کا قلبی لگاؤ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے اس کا قلبی لگاؤ شیطان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جس کا قلبی لگاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا قلبی لگاؤ ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا فالوور ہے وہ غیر اللہ کے احکام کو فالو نہیں کر سکتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے وہ غیر اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہو سکتا۔ تب سیدھی بات ہے، سیدھی بات کہ آدمی دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اسی میں یہ ذکر کیا کہ رجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ، ایسے 2 آدمی جنہوں نے محبت کی تو اللہ کی خاطر اور دشمنی کی تو اللہ کی خاطر۔ اب یہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں یہ اسی لیے یہ ساری باتیں
ہم آپ کے سامنے اس وقت جو ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ایک بڑا موضوع ہے، اور عام طور سے نظام طاغوت سے برات کے سلسلے میں اگر کوئی بات آتی ہے، نظام طاغوت کے انکار کی اگر کوئی بات آتی ہے تو اس میں الولا والبرا کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو آگے کے درسوں میں انشاءاللہ ہم الولا والبرا کے سلسلے میں آج جو بھی درس ہو جائے اس کے بعد کے درسوں میں اس کی اور اچھی طرح سے تشریح کریں گے کہ یہ الولا والبرا کا معاملہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے، کیونکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ کیونکہ ہم نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان تمام چیزوں کو ایمان کا سب سے مضبوط سہارا اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ ان تمام امور کے ذریعے سے بندگی درجہ کمال اور اعلیٰ ترین مرتبے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے جس کسی نے دوستی اور دشمنی کا یہ معیار غیر اللہ کے لیے روا رکھا، اس نے عبودیت اور بندگی کو اپنے اعلیٰ ترین مراتب کے ساتھ غیر اللہ کے لیے ثابت کر دیا۔ کیا کیا اس نے کہ یہ جو معیار اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، یہ جو کام زندگی میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا چاہیے تھا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ کیا، غیر اللہ کے لیے کر دیا۔ اب غیر اللہ کے لیے کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بندگی کی تو کس کی؟ غیر اللہ کی۔ اور اس نے اپنا معبود کسی کو مانا تو کس کو؟ وہ غیر اللہ کو۔ لیکن آدمی عام طور سے اپنے دماغ میں یہ ساری چیزیں نہیں لاتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اس کی عبادت نہیں کر رہا ہوں لیکن میں کسی طریقے سے اس کو نبھا رہا ہوں۔ اس ضمن میں حالانکہ بہت سی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں کیا حکم دیا، اس کو آپ کو نبھانا کسے ہے اور کسے نہیں نبھانا ہے، کس کے ساتھ آپ کو کتنا جانا ہے اور کتنے کے بعد میں آپ کو نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس ذات کو بھی سب سے بڑھ کر محبوب سمجھا جائے وہ طاغوت ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر آپ اپنے نفس کو سب سے زیادہ محبوب رکھ رہے ہیں، وہ طاغوت ہوگا۔ اپنی آل اولاد کو محبوب رکھ رہے ہیں، وہ طاغوت ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ اللہ کی بات کے آگے اس کی بات کو مقدم رکھ رہے ہیں، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر اس کی خواہشات کو آپ پوری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کا زیادہ محبوب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اگر آپ کو زیادہ محبوب ہوتے تو ساری چیزوں کو آپ ایک سائڈ میں رکھ دیتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کیا آزمائش ہے تمہارے لیے، مال بھی اولاد بھی۔ کبھی اولاد کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اولاد کے چکر میں، اولاد کی خوشنودی کے لیے، اولاد کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کو بھول کر ان کی خواہشات کو ان کی خواہشات کو اور ان کو نبھانے میں پوری طرح سے لگ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس ذات کو بھی سب سے بڑھ کر محبوب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جس ذات کو بھی سب سے بڑھ کر محبوب سمجھا جائے وہ طاغوت ہوگا، کیونکہ پھر اسی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے اور اسی کی خاطر دشمنی رکھی جاتی ہے، اور اس بارے میں حق یا باطل کو نہیں پرکھا جاتا، صحیح یا غلط کو پرکھا نہیں جاتا۔ آدمی تمیز نہیں کرتا صحیح اور غلط کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان تمیز نہیں کرتا۔ ایسا شخص طاغوت بن جاتا ہے کیونکہ اسے ایسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا گیا ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو، اس سے لو لگائی جائے، اس سے زیادہ لو کسی سے نہ لگائی جائے۔ اور جتنی محبت اللہ رب العالمین سے کی جا رہی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ گویا میں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ اللہ کے احکام ہے، میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس فرمان کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہوگے۔
अल्लाह को महबूब रख रहे होगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कभी भी किसी भी मकाम पर, कभी भी किसी भी मकाम पर आपने ये नहीं देखा होगा कि अल्लाह से ज्यादा किसी को महबूब रखा हो। आपने अपनी जात को भी मुकद्दम नहीं रखा, आपने अपनी आल औलाद को भी मुकद्दम नहीं रखा। सारी चीजों में मुकद्दम थी, सारी चीजों में अगर मुकद्दम कुछ था तो अल्लाह का फरमान। और अल्लाह के फरमान ही को आप मुकद्दम रखते थे, अल्लाह के अलावा आपने किसी को नहीं निभाया। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आ गया उसको आपने फॉलो कर लिया। और आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का भी यही अमल था कि जो अल्लाह का हुक्म आ गया उन्होंने उसको मान लिया, जैसा अल्लाह का हुक्म आया उन्होंने फौरन अमल कर लिया। क्यों, क्या और किस लिए नहीं कहा। लेकिन अगर यहां पर कोई चीज अगर ऐसी पेश की जाती है कि किताबुल्लाह का फरमान ये है, किताबुल्लाह में ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, तो आदमी क्यों और क्या 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 लगा देता है कि क्यों साहब ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। अगर हम ऐसा ना करें तो यह सोचने लगता है आदमी, जबकि ऐसा सोचना ही उसके लिए गुनाह, उसका सरकशी करना है अपने रब के खिलाफ में। वो कैसे सोच सकता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई हुक्म मिल गया तो क्यों और क्या की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। इसलिए कि जिसने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को माना, किसी की बात को तस्लीम किया, तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसको शरीक बना लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, के आप देख रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक ठहराकर उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लेकिन देखोगे आप, जैसा कि पिछले दर्स में भी हमने जिक्र किया कि यह चीज, अगर यह आयत को आप देखोगे तो लाकर के लोग फिट कर देते हैं बुत परस्ती के खिलाफ, कब्र परस्ती के खिलाफ। उसके आगे कुछ नहीं। क्या उसके आगे कुछ नहीं है? क्या उसके आगे और तागूत नहीं है? क्या उसके अलावा और किसी का इनकार नहीं? लेकिन नहीं, कुछ चीजों के साथ लाकर इनको फिट कर दिया जाता है कि आप की जो सोचने की सलाहियत है इससे ऊपर ना बढ़ पाए, इससे ज्यादा आप ना सोच सको। आपने अल्लाह के मकाम मर्तबे पर किसी दूसरे को रख दिया। किसी ने बुतों को रखा तो वो, किसी ने कब्रों में मौजूद अल्लाह के वलियों को रखा तो वो, और किसी ने पार्लियामेंट में मौजूद शैतान के वलियों को रखा तो वो। जिससे अल्लाह तबारक व तआला की जाती तौर पर मोहब्बत की जाए वो तागूत होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से जाती तौर पर अगर मोहब्बत की जा रही है तो वह तागूत होता है। और उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। कभी यह हाकिम, बुजुर्ग या जमाअत के लीडर की शक्ल में होता है, कभी हाकिम की शक्ल में। कब क्या करे आदमी, अपने आप को यह समझता है कि मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, बोलता है अंग्रेज बन के, आई एम हेल्पलेस, मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर नहीं थे। आपको याद रहना चाहिए इमाम अहमद बिन हंबल का वो कौल जो मैंने आपके सामने जुमे के खुतबे में बयान किया कि उन्होंने कहा कि क्या खब्बाब बिन अरत मजबूर नहीं थे? क्या इज़्तिरारी कैफियत उन पर नहीं आई थी? सुमैया आले यासिर पर क्या इज़्तिरारी कैफियत नहीं आई थी? वो भी मजबूर थे, कुछ अपनी जबान से कह देते तो दिक्कत क्या थी। लेकिन उन्होंने शहादत को पसंद किया। अल्लाह के खिलाफ कोई लफ्ज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई लफ्ज अपनी जबान में लाना उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। ये उलुल अज़्म लोगों का काम है। दावे तो ऐसे हैं या ख्वाहिशात तो ऐसी हैं कि हमें वो मकाम मर्तबा मिल जाए जो उलुल अज़्म लोगों को मिला है। लेकिन अमल ऐसे कि मुनाफिक से भी बदतर, मुनाफिक से भी बदतर। हमेशा हम कोई ना कोई काम ऐसा किए जा रहे हैं कि उन काम की वजह से हम अल्लाह का शरीक मुंतखब कर रहे हैं, अल्लाह के साथ शिर्क पर शिर्क किए जा रहे हैं। और अगर कोई हमें मुशरिक कहे तो हमें बर्दाश्त नहीं। दायरा इस्लाम से खारिज अगर कोई बोले तो हमें बर्दाश्त नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते, आप किसी को काफिर नहीं बोल सकते। आप अमल करते जाओ ऐसे कि जो कुफरिया हो।
آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ قبر کے سامنے جھک رہے ہیں. وہ مشرک نہیں، یہ موحد بولیں گے مولانا صاحب. اس کو کیا بولیں گے آپ خود بتائیں؟ جو بت کے سامنے جھک رہا ہے اسے موحد بولا جائے گا، اسے کافر نہیں بولا جائے گا. جو ہاتھ جوڑ رہا ہے ایسا اسے موحد بولا جائے گا. یہ جیسا مندروں میں پیچھے پچھل کر کے آتا ہے آدمی، ویسا قبروں کے پاس جا رہا ہے تو پیچھے پچھل کر آ رہا ہے، خانہ کعبہ میں جا رہا ہے تو پیٹھ دکھا کر آ رہا ہے واپس. ایسے آدمی کو کیا بولو گے آپ؟ لیکن خیرت کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا نام خیرت. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. گویا اچھائی اور برائی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے اپنے دماغ میں ایک اختراع کر لیے، ایک بنا لیے، ایک گڑھ لیے کہ اچھائی یہ ہوگی، برائی یہ ہوگی، صحیح یہ ہوگا، غلط یہ ہوگا. اور اس کے لیے پھر آپ تعویلیں پیش کرو. اگر کوئی تعویلیں پیش کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن لے کہ یتعلمون القرآن فیتعولونہ علی غیر ما انزل اللہ عز وجل. قرآن کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن وہ اس کی تعویلیں پیش کریں گے. تم تعویلوں پر تعویلیں پیش کر رہے ہو. تمہیں کوئی خیال نہیں کہ کتاب اللہ میں کیا ہے. توحید سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن بنے ہو توحید کے علمبردار. تو صرف علمبردار بننے سے، توحید کا نام جپنے سے آپ توحید پرست نہیں ہو سکتے. چومی گویم مسلمانم بلازم کہ دانم مشکلاتی لا الہ را. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے. یہ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. ان نبیوں کا کیا حال ہوا ہوگا جن کو آروں سے چیر دیا گیا؟ ان کے پاس اضطراری کیفیت نہیں تھی، تمہارے پاس اضطراری کیفیت ہے. تعداد میں وہ بالکل تھوڑے تھے، ان کے پاس اضطراری کیفیت نہیں تھی. تم 24-25 کروڑ ہو، تمہارے پاس اضطراری کیفیت ہے. یہ مولویوں نے پڑھا کہاں سے سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ یہ کہاں سے یہ ساری باتیں لا کر کے عوام کو گمراہ کیے جا رہے ہیں اور عوام بھی ایسی کہ مان لیں. اور مولوی بڑا چالاک. وہ ایسا نہیں ہے مولانا صاحب. اصل میں بات ایسی، سمجھانے والا آدمی، بات ایسی ہے کہ غیر مسلم ممالک میں صاحب بہت حساب سے آپ کو سمجھائے گا کہ یہ جو بات چل رہی ہے نظام طاغوت کو ووٹ دینے کی بات نہیں چل رہی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ مسلم اقلیت یہاں پر موجود ہو جس مسلم ملک میں، تو وہاں پر ان کا کردار کیا ہونا چاہیے. مسلم جہاں اقلیت میں ہو، کم ہو، اکثریت میں نہ ہو، تعداد ان کی کم ہے. اور پھر ویسا بھی تو ہوا تھا غیر اسلامی ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے بھیج دیا تھا، حبش کی طرف ہجرت، اور پھر وہاں پر رہے تھے. اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد بھی نہیں پلٹے تھے وہ. اس کے بعد بھی وہ اسلام پر قائم دائم تھے. مطلب گویا اکیلے بیٹھ کر ان کا حال یہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں بول چکا ہوں کہ میدان میں اکیلے دوڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پہلا آئیں گے. میدان میں آدمی اکیلا دوڑے گا تو پہلا آئے گا ہی، مقابل میں کوئی ہے ہی نہیں. ہاں ذرا ریسر رکھو ساتھ میں، جو آپ کے ساتھ میں دوڑے، تب سمجھ میں آئے گا کتنی کیپیسٹی ہے. 100 میٹر کا گراؤنڈ آپ کتنے سیکنڈ میں یا کتنے منٹ میں پار کرتے ہو، تب سمجھ میں آئے گا. نہیں اکیلے دوڑیں گے صاحب. ہمارے یہ جو گوما پہلوان ہیں یا کر اسٹیج پر یہی بولیں گے بس، اور آپ آؤ، آپ کو آ کر کے سننا ہے بس. آپ بولو گے نہیں، آپ گویا آ کر کے آڈینس بن کر کے دیکھو کہ ہمارا پہلوان کتنی تیز دوڑتا ہے. تو کیسا سمجھ میں آئے گا؟ وہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس کا مد مقابل ہو. کرکٹ بھی ایسا نہیں کھیلا جاتا، فٹ بال بھی نہیں کھیلی جاتی، والی بال بھی نہیں کھیلی جاتی. دو ٹیموں کے درمیان میچ ہوتا ہے. کم قابلیت کے حساب سے جس ٹیم میں زیادہ اچھی قابلیت ہوگی وہ ٹیم جیتتی ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا کہ اکیلے ایک ٹیم کھیلے اور وہی جیت جائے. تمہارے علماء کے ساتھ میں یہی ہوتا ہے. کبھی بلا لو، ہم بھی بیٹھ کر کے سبق سنا دیں گے. وہاں پر بتانا یہ مسلم اقلیت کا معاملہ ہے اور یہ سارے دلائل وہاں پر پیش کرنا، پھر ہم جواب میں پیش کریں گے کچھ باتیں. ہوگا تو سڑا سا کیس 420 کا آپ کا 20 سال گزر جاتا ہے. چپل رگڑتے رہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ ایک بیٹھک میں
तुम चाहते हो कि एक बैठक में दीन का मामला तुम्हारे बीच में क्लियर हो जाए, जबकि सिंगल शॉट में क्लियर होगा। लेकिन क्या है कि उलमा ने जो जहन साजी कर रखी है, दिमाग में जो भुस भर दिया है, दिमाग में जो भुस भर दिया है, उस भुस को निकालने में थोड़ा वक्त लगता है, वक्त दरकार है। वैसे ही कोई भुस नहीं निकल जाता। तो ये कि जिससे अल्लाह ताला के अलावा जाती तौर पर मोहब्बत की जाए वो तागूत होता है, और उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। कभी ये हाकिम, कभी बुजुर्ग या जमात के लीडर की शक्ल में हो सकता है। जाहिर सी बात है, कैदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की वह हदीस जो आपने सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि हमने उनको अपना माबूद में नहीं बनाया था, इत्तखज़ू अहबारहम व रुहबानहम अरबाबा मिन दूनिल्लाह के तहत जो जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको माबूद नहीं बनाया था। उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि क्या जिस चीज को वो हलाल करते थे तुम उसको हलाल नहीं समझ लेते थे? क्या जिस चीज को वो हराम समझते थे उनको तुम हराम नहीं समझ लेते थे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि जी हाँ साहब, बात तो ऐसी है ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि फिर रब बनाना कहते किसे? तुम्हारे उलमा ने तुम्हारे लिए वोट देने को जायज करार दे दिया। एक आदमी यह कह रहा है कि जिसने वोट दिया उसने शिर्क किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, और उसके लिए इतने दलाइल पेश कर रहा है, उसके दलाइल को नजरअंदाज करके आप ये कह रहे हो कि वो हमारे मौलाना साहब का फतवा आ गया कि वोट दे सकते हैं, हमारे मौलाना साहब का फतवा आ गया कि वोट दे सकते हैं, आपने ये कह दिया तो आपने अपने मौलवी को अपना रब बना लिया, उसके हलाल करदा चीज को आपने हलाल समझ लिया, जबकि इतनी दलाइल जो मौजूद हैं। और अभी आपके सामने आगे इंशाअल्लाह अल वला वल बरा के सिलसिले में भी कुछ बातें रखी जाएंगी। कभी जमात के लीडर की शक्ल में होता है, कभी ये वतन, कौम, कबीला, औरत या माल की शक्ल में होता है, हर शक्ल में ये मौजूद हो सकता है। वतन से मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन वतन परस्ती नहीं, औरत से मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन औरत परस्ती नहीं, कबीले से मोहब्बत होनी चाहिए लेकिन कबीला परस्ती नहीं। जो चीज कबीला परस्ती सिखाती हो, वतन परस्ती सिखाती हो, आपको आपके दीन से, आपको आपके इस्लाम से दूर करती हो, ऐसी चीज से आप मोहब्बत कैसे कर सकते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको जिक्र किया है कि मन सआ मुकासिरन फफी सबीलित तागूत वफी रिवायतिन सबील शैतान, कि जो शख्स हमेशा माल बढ़ाने की तगोदो में लगा रहता है वो तागूत के रास्ते में है, और एक रिवायत में है कि वो शैतान के रास्ते में। कोई किसी भी चीज में आप इफरात और तफरीत का शिकार हो जाओ, जो जिस मकाम पर जिस हैसियत से है उसको उस हैसियत से रखो। इस्लाम ने आपको ज्यादा दौलत कमाने से रोका नहीं, लेकिन आप दौलत ऐसी कमा रहे हो कि हलाल और हराम को पूरी तरह से तज दिया है आपने। हलाल और हराम का ख्याल नहीं है, सही और गलत का तमीज नहीं है, अच्छे और बुरे का तमीज नहीं है, बस आप ये चाह रहे हो आने दो आने दो आने दो। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फफी सबील तागूत, तो वो तागूत के रास्ते में है, या एक रिवायत में है कि वो शैतान के रास्ते में है। अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि ये अल वला वल बरा ये बहुत अहम मौजू है, इसको गौर से सुने, क्योंकि इसकी मुताबिकत जिस अंदाज में हमने पहले 2 दरसों में जिक्र किया है, इसकी मुताबिकत उन्हीं दरसों से है, लेकिन अल वला वल बरा के इस मौजू को हम इंशाअल्लाह आगे और कंटिन्यू रखेंगे ताकि और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। अभी हम आज के दर्स में अल वला के सिलसिले में देख लेते हैं और अल बरा के सिलसिले में हम कल देखेंगे इंशाअल्लाह। वला ये अरबी जबान का लफ्ज है, ये एक जगह से मैंने ये इबारत नकल की है, बहुत अच्छी तशरीह समझ में आई, कम अल्फाज में माफी ज़मीर की अदायगी है, इस वजह से ये इबारत मैं नोट करके और आपके सामने पेश कर दे रहा हूं। गौर से सुनी कि वला अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मादा वाव, लाम और या, वाव, लाम और या, यानी जिसको वली बोलते हैं ना, वली वली, इसका मतलब है दोस्त, इसका मतलब होता है दोस्त, मददगार, हलीफ, करीबी, हामी, इसी से वला का लफ्ज बना है, जिसका मतलब है कि दोस्ती, कुर्बत, मोहब्बत, नुसरत, हिमायत,
جب یہ لفظ الف لام کے اضافے کے ساتھ ولا کو الولا کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک شرعی اصطلاح بن جاتی ہے، جس کا مطلب یہ واضح کرنا ہے کہ مومن آدمی کو کس کس سے دوستی اور محبت کرنی چاہیے. مومن آدمی کو کس کس سے دوستی اور کس کس سے محبت کرنی چاہیے. اور الولا کا لفظ شرعی اصطلاح میں اس قدر جامع ہے کہ اردو کے کسی ایک لفظ کے ساتھ اس کی ترجمانی مشکل ہے. الولا کا جو لفظ ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ واو، لام اور یا. کیا؟ ولی. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست. ولی کا مطلب دوست، مددگار، قریبی، حلیف، حامی. اور اسی سے کیا لفظ بنا ہے؟ ولا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوستی، قربت، محبت، نصرت، حمایت. اب جب اس لفظ میں الف لام کا معرفہ کا الف لام، الالف واللام، الف اور لام کو اس میں جوڑ دیا جائے تو ولا سے کیا ہو گیا؟ الولا. تو یہ ایک شریعت کی اصطلاح بن جاتی ہے جس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن آدمی کو کس کس سے محبت اور کس کس سے دوستی کرنی چاہیے. الولا کا لفظ شرعی اصطلاح میں اس قدر جامع ہے کہ اردو کے کسی ایک لفظ کے ساتھ اس کی ترجمانی مشکل ہے. ہم نے اس کی ترجمانی کے لیے دوستی کا لفظ منتخب کیا ہے کہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. کیا لفظ منتخب کیا ہے؟ دوستی. لیکن اس دوستی سے مراد وہ سرسری تعلقات نہیں جو عارضی مفادات یا بعض دیگر وقتی اسباب کے تابع ہوتے ہیں. کہ آدمی کسی سے کچھ دوستی کرتا ہے تو کچھ وقتی اسباب ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سے یہ کام نکالنا ہے. مطلب کی دوستی، مطلب کی یاری کو ہمیں ان سے یہ کام نکالنا ہے تو پہلے کیا کرو؟ دوستی کرو. یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے، چھوڑ دیں گے دم مگر. بہرحال دوستی سے مراد سرسری تعلقات نہیں جو عارضی مفادات یا بعض دیگر وقتی اسباب کے تابع ہوتے ہیں، بلکہ اس دوستی سے مراد وہ قلبی تعلق ہے جو ہمیشہ قائم رہے. ایسا قلبی تعلق جو ہمیشہ قائم رہے اور جس میں دلی محبت اور وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہو. سر سے خون کی ندیاں ہی کیوں نہ گزر جائیں لیکن اس دوستی میں ذرہ برابر فرق نہ آئے. یہ چیز اگر موجود ہے تب ہم نے اس کا جو ایک لفظ نکالا ہے الولا کا وہ دوستی سے. اگر یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں تو. لیکن اگر مطلب کی دوستی ہے، دکھاوے کی دوستی ہے، یا کچھ اپنے مقاصد کو حل کرنا ہے اس کے لیے دوستی کی ہے تو یہ دوستی کا لفظ اس کے ساتھ میں فٹ نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ ساری چیزیں موجود ہوں کہ اگر خون کی ندیاں ہی کیوں نہ بہ جائیں لیکن ہم اپنے دوست کا ہمیشہ ساتھ دیں گے. اگر ایسی پکی کسی کی دوستی ہے، کسی کی یاری ہے، کسی کی دوستی ہے تو اس کو الولا والبرا میں ہم حالانکہ یہ بھی اس کے مفہوم کی مکمل ادائیگی نہیں ہے لیکن اس کو ہم اس حد تک کہہ سکتے ہیں. عقیدہ الولا کی روح سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد تمام اہل ایمان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے. اب دیکھیے آپ الولا کی حیثیت سے، ابھی البرا کے سلسلے میں ہم کل دیکھیں گے لیکن الولا کی حیثیت سے دیکھیے آپ کہ آج کا جو مسلمان ہے الولا کی حیثیت سے اس کو دیکھیے کہ اس کی دوستی ایک مسلمان سے کس حیثیت سے، اللہ اور اس کے رسول سے کس حیثیت سے، اللہ اور اس کے رسول کو کس حیثیت سے مان رہا ہے وہ کہ جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سودی کاروبار کو حرام قرار دیا ہے لیکن ایک اس کے مخالف میں دوسرا سسٹم تیار ہے جس کی بنیاد ہی سودی کاروبار پر ہے.
اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا، لیکن یہ مساوات کے درجے پر لا کر عورت اور مرد دونوں کو ایک جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا لبرل نہیں بنایا، اتنا آزاد نہیں بنایا، اس نے لبرل کر دیا۔ ہر آدمی کو ہر حساب سے رہنے کی آزادی ہے۔ اگر دو شخص اگر آپس میں مل کر حرام کاری کر لیتے ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں راضی ہیں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، وہ راضی ہیں آپس میں۔ اور پھر میاں بیوی کا معاملہ، اگر بیوی اس میں رضامند نہ ہو تو شوہر پر کیس کر سکتی ہے۔ یہ کیا چیزیں؟ جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے، علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بلایا اور اس نے انکار کر دیا، اجازت نہیں دی، انکار کر دیا، اس کا ساتھ نہیں دیا، تو پوری رات فرشتے، آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ شریعت کا فرمان، لیکن دوسری طرف یہ فرمان آپ دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ بتائیے آپ کہ آپ دوستی کس سے کر رہے ہو؟ ان لوگوں سے جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان لوگوں سے جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے کوئی شریک ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت سازی کر رکھی ہے ما لم یأذن به اللہ، جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی؟ کیا آپ ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ زانی اور زانیہ، زانی اور زانیہ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ 100 پھوڑے مارو؟ ادھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو آپ کی دوستی کس سے؟ آپ کی دوستی کس سے؟ آپ کا لگاؤ کس کے ساتھ؟ آپ کس کی حمایت میں، کس کی تائید میں، آپ کس کے مددگار ہیں، کس کے سسٹم کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں؟ اس چیز کو آپ دیکھیں۔ یہ الولا کی حیثیت سے، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، تو آپ کس کے دوست بن گئے؟ اللہ رب العالمین کا دوست وہ ہوتا ہے کہ وہ رب کی دوستی کی خاطر باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو چھوڑ دیا، خاطر میں نہیں آیا، ان کو خیال نہیں کیا کچھ بھی، ان کا آمنے سامنے کھڑے ہو گئے چچا بھتیجے میدان جنگ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل آمنے سامنے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اللہ اور اس کے اللہ کی خاطر، اس کی محبت کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تک کہ تم حتی یکون احب الیہ من والدہ، باپ سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے مال دولت سے سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین نہ ہو جائے، تب تک کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک طرف ایمان کا حال یہ ہے کہ آپ کا ایمان اس وقت کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ سب سے مقدم آپ اللہ اور اس کے رسول کو رکھ رہے ہو، لیکن اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو مقدم رکھا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، کسی اور کو مقدم رکھا، تو گویا اس کو آپ نے طاغوت بنا لیا، وہ آپ کا طاغوت ہے، کیونکہ ماننی آپ کو اللہ کی چاہیے تھی لیکن آپ غیر اللہ کی مان رہے ہیں۔ یہی چیز ہم نے ذکر کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ذاتی طور پر محبت کی جائے وہ طاغوت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ ذاتی طور پر کسی سے، تب ذاتی طور پر کسی سے آدمی دوستی اور دشمنی نہیں کر سکتا، اس میں ایک لیبل ہونا چاہیے۔ کون سا لیبل؟ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ جیسا کہ ہم نے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و بنى للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روکا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ایسے آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوا جس نے ذاتی طور پر کسی سے محبت کی، ذاتی طور پر کسی سے بغض رکھا کہ نہیں اس نے ایسا کیا تھا، صاحب میرے خلاف کمپلین کیا تھا، اب میں اس کو دیکھ لوں گا،
میری اس سے دشمنی ہو گئی. نہیں, یہ چیز نہیں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اگر کسی سے دوستی کرنا ہے تو اللہ واسطے, کسی سے دشمنی کرنا ہے تو اللہ واسطے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اختیار میں ہے, اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو سوچیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ رجلان تحابا فی اللہ و تباغضا فی اللہ, کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ کل قیامت کے دن جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس سائے میں, عرش الہی کے سائے میں کتنے قسم کے لوگ؟ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی. ان میں سے ایک یہ کہ رجلانی تحابا فی اللہ و تباغضا فی اللہ, ایسے لوگ, ایسے دو آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی ہو یا اللہ کی خاطر دشمنی کی ہو. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے کچھ ذاتیات میں نہیں ہے, سب کچھ اللہ واسطے. جو کچھ بھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب اللہ واسطے. اور گزارش بھی ہے کہ آپ کسی سے اگر دوستی کریں تو اللہ واسطے, اور اگر کسی سے دشمنی کریں تو اللہ واسطے. اگر آپ اللہ واسطے دوستی کر رہے ہیں, اگر آپ اللہ واسطے دشمنی کر رہے ہیں, تو امید رکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ کو عرش الہی کے سائے میں جگہ مل جائے. تو یہ مختصر سی بات ہم نے الولا کے سلسلے میں ذکر کی. پھر البرا کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے. اور پھر یہ جو نظام طاغوت, نظام جمہوریت میں یہ جو اس کی حیثیت ہے الولا والبرا کی, کہ آپ کو ولا کی حیثیت سے کیسے اور برا کی حیثیت سے کیسے رہنا چاہیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں, اور انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھیں گے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے, اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے